أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله المولانا العظيم. گزشتہ کل اور اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سورہ واقعہ کی تیسرے نمبر کی آیت پر گفتگو چل رہی تھی اور چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے متعلق عرض کی گئی تھی، اور خاص طور پر نماز کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ خافضۃ الرافعہ، کہ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو اونچا مرتبہ دیں گے اور بہت سارے لوگوں کو ذلیل اور پست کریں گے. تو اونچا مرتبہ ملنے میں سب سے پہلے دخل ہوگا نماز کا، اور پست اور ذلیل ہونے میں سب سے پہلے درجہ ہوگا بے نمازی کا. ایک بات درمیان میں رہ گئی تھی، عرض کر کے ہم چوتھے نمبر کی آیت پر گفتگو شروع کرتے ہیں. بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آنکھوں کو بند کر کے پڑھتے ہیں. ایک اہم ترین مسئلہ ہے، اور سوچتے یہ ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھوں گا تو اخلاص زیادہ رہے گا. سوچ تو اچھی ہے، غلط تو نہیں، لیکن آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے یہ حکم دیا ہے کہ اگر آپ قیام میں کھڑے ہیں تو آپ کی نظر آپ کے سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے. اگر آپ رکوع میں ہیں تو آپ کی نظر آپ کے دو قدموں کے درمیان ہونی چاہیے. اگر آپ سجدے میں ہیں تو آپ کی نظر آپ کے رخساروں پر ہونی چاہیے. آپ اگر قاعدے میں بیٹھے ہیں تو آپ کی نظر آپ کے دامن پر ہونی چاہیے، اور سلام پھیر رہے ہیں تو آپ کی نظر سیدھے جانب کندھے پر اور بائیں جانب کندھے پر ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آنکھ بند کرنے کا حکم ہوتا تو اللہ کے رسول نے دیکھنے کا حکم نہیں فرمایا ہوتا ہے، یہاں نظر ہونی چاہیے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہا کہ حضرت میں نے جنت دیکھی ہے، کہ میں جنت کے اندر ٹہل رہا ہوں اور بہت بڑا محل ہے جنت کا، اللہ نے مجھے دے دیا ہے، اور جنت کی جتنے حوریں اللہ نے مجھے دی ہیں وہ ساری کے ساری حوریں آنکھوں سے نابینا ہیں. تو یہ سمجھ میں نہیں آیا. ہم نے تو حوروں کی تعریف بڑی سنی تھی اور یہاں تو آنکھوں سے نابینا مل گئی، تو بیچارہ ٹینشن میں آ گیا اور آنکھ کھل گئی ڈر کے مارے کہ آنکھوں کی اندھی حوریں بھی مجھے مل گئی جنت کے اندر. تو حضرت نے سب سے پہلے سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ اللہ والوں کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے. کہ نماز کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جیسے آپ پڑھتے ہو ویسے میں پڑھتا ہوں. کہا بھائی مجھ سے بھی اچھی پڑھتا ہوگا، لیکن یہ بتا کہ جب نماز پڑھتا ہے تو آنکھیں بند ہوتی ہیں یا آنکھیں کھلی ہوتی ہیں؟
کہا کہ آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو کہا اللہ نے تیری نماز تو قبول فرمائی اور اس کی وجہ سے جنت بھی عطا فرمائی، لیکن آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو بند آنکھوں والی حوریں اللہ نے تجھے عطا فرمائی۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ اندھی حوروں سے نکاح کرنا ہے کیا دیکھنے والوں سے کرنا ہے، نماز کیسی پڑھنی ہے وہ آپ کو سوچنا ہے۔ تو نماز میں خشوع اور خضوع، یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے پڑھو گے تو یہ خشوع خضوع رہے گا، نہیں، بلکہ آپ کی پوری توجہ، آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہونا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے قریب کھڑا ہوں، اللہ میرے قریب کھڑے ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ میرے شہرت سے بھی زیادہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بس انسان کے دماغ میں اگر اتنا استحضار رہے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر حقیقت میں اس کو نماز کی لذت اور نماز کا مزہ بھی مل جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اخلاص والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اذا رجت الارض رجا، چوتھے نمبر کی آیت ہے کہ جب زمین زلزلے سے کپ کپانے لگے گی، یعنی قیامت کی جو نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اذا رجت الارض رجا، جب زمین زلزلے سے کپ کپانے لگے گی۔ اب یہ زمین جو ہے نا، یہ ساری کے ساری انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی بات میں آپ کو ایک بات بتاؤں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب جنت میں حضرت آدم کا پتلا بنایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ مجھے آدم کا پتلا بنانا ہے، انسان کا پتلا بنانا ہے، تم زمین پر جاؤ اور مٹی لے کر آ جاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور زمین پر ہاتھ مارا تو مٹی نے پوچھا کیوں بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ لے جانا ہے۔ کہا کہاں لے جانا ہے؟ کہا جنت میں۔ کہا کیوں؟ کہا انسان بنانا ہے، آدم بنانا ہے، اس پتلے کے اندر تجھے شامل کرنا ہے۔ تو مٹی نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے پتا ہے کہ یہ جب انسان بنے گا نا تو یہ میرے ہی سینے پر آنے والا ہے اور میرے سینے پر آ کر یہ ظلم کرے گا، خون بہائے گا، دندنائے گا، ناچے گا، گائے گا، سارے ظلم میرے سینے پر ڈھائے گا، اس لیے میں انسان کے جسم میں شامل ہونا نہیں چاہتی۔ حضرت جبرائیل چلے گئے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل کو بھیجا، آپ جاؤ، آپ لے کر آ جاؤ۔ حضرت میکائیل آئے، انہوں نے ہاتھ مارا تو زمین نے پھر کہا وہی سوال جو حضرت جبرائیل سے کیا تھا، وہ کیوں لے جا رہے ہو؟ کہا انسان کے بدن میں شامل۔ کہا نہیں، مجھے نہیں شامل ہونا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ خون بہائے گا، یہ ظلم کرے گا اور میرے سینے پر آ کر یہ مجھے پریشان کرے گا اور میرے ساتھ ساتھ اور انسانوں کو پریشان کرے گا، مجھے نہیں آنا ہے۔ حضرت اسرافیل کو اللہ نے بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ پھر حضرت اسرافیل آ گئے، انہوں نے ہاتھ مارا، اس کو بھی یہی کہہ کے روک دیا کہ نہیں، مجھے انسان کے جسم میں شامل نہیں ہونا ہے۔ وہ بھی بیچارے چلے گئے۔ جب جبرائیل گئے، میکائیل گئے، اسرافیل گئے تو اب باقی کون رہ گئے؟ حضرت، زور میں بولو نا، کہاں کر دبا کے روح نکالنے گئے جی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، وہ آ گئے، انہوں نے ہاتھ مارا۔ جیسے ہاتھ مارا تو مٹی نے وہی کہا کہ مجھے نہیں جانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے پتا ہے کہ انسان بنے گا، یہ ظلم ڈھائے گا، خون بہائے گا اور میرے سینے پر تکبر سے چلے گا اور بجائے اس کے کہ سجدہ کرنے کے میرے اوپر اور تکبر اور مجھے گندا اور ناپاک کرے گا، مجھے پتا ہے، اس لیے میں اس کے جسم میں شامل ہونا نہیں چاہتی ہوں۔ تو حضرت اسرائیل ڈٹ گئے، کہا نہیں، میں تو لے کر جاؤں گا، میں تو لے کر جاؤں گا، اللہ کا حکم ہے اور میں پورا کروں گا۔ تو حضرت اسرائیل نے زمین پر ہاتھ مارا اور مٹی لے کر چلے گئے۔ جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو لیا، خلقتہ بیدی، اللہ نے دونوں ہاتھوں سے اس انسان کو بنایا ہے، اس لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اتنی بڑی زمین، اتنا بڑا آسمان، پہاڑ، سمندر، چاند، سورج، ستارے، جنت، جہنم، سب کچھ اللہ نے کن کہہ کر بنایا، اور جب باری آئی انسان کی تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ تو بہرحال
جب اسرائیل لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسرائیل بڑی مبارکباد ہو کہ آپ لے کر آ گئے، ورنہ جبرائیل نہیں لائے، میکائیل نہیں لائے، اسرافیل نہیں لائے۔ کہا اب ایک کام آپ کو یہ کرنا ہے۔ کہا کیا؟ اب میں اس کو آدم کے پتلے میں شامل کر رہا ہوں، اس مٹی کو، اب اس کے اندر میں روح ڈالوں گا، روح ڈالنے کے بعد فرمایا کہ روح نکالنے کی ذمہ داری آپ کی رہے گی۔ کہا اللہ یہ کام مجھے مت سونپنا۔ کہا کیوں؟ مٹی تو آپ لے کر آئے نا، یہ کام بھی آپ کو ہی کرنا پڑے گا۔ کیوں نہیں سونپنا ہے؟ کہ اللہ ایک معصوم دودھ پیتا بچہ ہوگا، ماں کے گود میں ہوگا، اور آپ کہیں گے روح نکال دو، وہ ماں کی چیخیں نکل جائے گی، آہیں نکل جائے گی، اور مجھے کسی کی بد دعا لگے گی۔ ایک نوجوان بیٹا ہوگا، تو کہے گا کہ جاؤ اس بندے کی روح نکال کر لے کر آ جا، تو مجھے نکالنا پڑے گا۔ ماں باپ سر پر ہاتھ رکھ کر ماتم کریں گے کہ ہمارے زندگی کا سہارا چھین لیا گیا، اور اسرائیل آیا اور روح نکال کر لے کر چلا گیا، ذرا برابر رحم نہیں کھایا۔ اللہ نے کہا اسرائیل وہ میرا کام ہے، تم تمہارا کام کرو، تمہارا کام ہے روح نکالنا، کوئی انسان قیامت تک تمہارا نام بھی نہیں لے گا۔ بھئی کسی کی روح نکل دی ہے تو کوئی بولتا ہے کہ اسرائیل آئے اور روح نکال کر لے کر چلے گئے؟ بولتا ہے کوئی؟ خالی اتنا ہی کہتے کہ مر گیا۔ دوسرا سوال تھا کیسے مرا، تیسرا سوال ہوتا ہے کب میت اٹھائیں گے، بس اس کے علاوہ ہم کچھ پوچھتے نہیں۔ یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ نے کہا کہ میں موت کے لیے ایسا بہانہ رکھوں گا نا کہ بھئی کیسے مرا؟ کہا بیمار تھا۔ کیسے مرا؟ ٹھوکر لگی۔ کیسے مرا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کیسے مرا؟ کہا بھئی پیٹ میں درد تھا۔ کیسے مرا؟ کہا اٹیک آ گیا۔ کوئی اسرائیل کا نام لیتا نہیں ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اللہ نے زمین کی مٹی کو جنت میں منگوا کر انسان کے بدن میں شامل کیا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اگر اللہ چاہتا تو جنت میں زعفران کی مٹی ہے، اس کو بھی ڈال سکتا تھا نا، لیکن کہا نہیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں نطفہ رہتا ہے تو اس وقت میں فرشتہ اس جگہ کی مٹی لا کر ماں کے پیٹ میں رکھ دیتا ہے جس جگہ پر اس بندے کو دفن ہونا ہے۔ تو اس کا مطلب معلوم ہوا کہ حضرت آدم کے لیے پہلے سے فیصلہ تھا کہ بنو گے جنت میں لیکن رہو گے دنیا میں، اور تمہاری خبر بھی کہاں بنے گی؟ دنیا ہی کے اندر، زمین میں بنے گی۔ تو اذا رجت الارض رجا، زمین جب زلزلے سے کپ کپ آئے گی۔ ابھی زمین کی حقیقت کیا ہے ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے کبھی نہیں سوچا ہے۔ سب سے بہترین چیز اس کی یہ ہے کہ یہ امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک اناج کا دانہ زمین میں بو دیا، بھئی گیہوں کا دانہ آپ نے بو دیا، تو ایسا ہی نہیں کہ گیہوں بو دیا تو آپ کو کھجور نکال کر دے دیا ہے، کانٹے والا پھل نکالا، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اب آپ نے دانہ ایک دیا ہے اور اس کو سونپ دیا ہے، اب وہ زمین اللہ کے حکم سے اس کو پیدا کر کے ایک کی جگہ پر 100 دانے آپ کو دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے۔ دوسرا، اللہ نے سارے انسانوں کے لیے خزانے اس زمین کے اندر رکھے ہیں۔ بھئی پیٹرول زمین میں رکھا ہے، ڈیزل زمین میں رکھا ہے، گیس زمین میں رکھا ہے، ماربل کا پتھر زمین میں رکھا ہے، سونا زمین میں رکھا ہے، ہیرے زمین میں رکھے، جواہرات زمین میں رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کی ضرورت کے خزانے کہاں رکھے ہیں؟ اور سب سے بڑی چیز پانی کا خزانہ اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ زمین میں رکھا ہوا ہے۔ اچھا، جیسا انسان کے بدن میں، جسم میں اللہ نے رگیں بنائی ہیں، اور جسم بھی بہت امانت دار ہے، سب بھلے ہم امانت سے کام نہیں کرتے لیکن جسم امانت سے کام کرتا ہے۔ اب کسی کے پیٹ میں درد ہے تو یا پاؤں کے اندر درد ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر آپ کو دوائی لکھ کر دیتا ہے، تو ڈاکٹر یہ تو نہیں کہتا کہ پاؤں کے اندر سوراخ کر کے دوائی وہاں سے ڈالنی پڑے گی، بلکہ کیا کہے گا؟ دوائی کھا لو۔ درد آپ کے کہاں ہے؟ پاؤں میں ہے، اور دوائی کہاں سے کھا رہے ہیں؟ منہ سے کھا رہے ہیں۔ وہ جسم کا حصہ اس دوائی کو وہاں پہنچا رہا ہے جہاں پر درد ہے، پہنچا رہا ہے نہیں پہنچا رہا؟ آپ کے سر میں درد ہے، آپ دوائی منہ سے کھا رہے ہو، دوائی کہاں پہنچ رہی ہے؟ سر میں پہنچ رہی ہے۔ تو جہاں درد ہے وہاں دوائی جسم پہنچا رہا ہے۔ اسی طرح زمین میں اللہ نے رگیں بنا کر جو ہے کام سونپ دیا ہے
کہ بھئی دنیا کی طرح نہیں کہ ڈرینیج لائن پانی کے لائن میں مل گئی تو احتجاج کرو. کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا جب سے اللہ نے زمین بنائی ہے نہ گیس کی لائن پیٹرول میں گئی، نہ پیٹرول کی لائن ڈیزل میں گئی، نہ ڈیزل کی لائن گیس میں آ گئی، بلکہ اللہ نے جیسے رگے بنا کر سونپ دیا امانت کے ساتھ زمین کام کر رہی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو اس کے اندر تواضع ہے، عاجزی ہے، اتنی عاجزی ہے، اتنی تواضع ہے کہ بھئی اتنا مسجد کا حصہ ہے، مقدس ترین حصہ ہے کہ زمین کے اوپر سب سے بہترین حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر پسند ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے. ابھی اتنے جگہ میں آپ نے مسجد بنائی، ایک ہی پلاٹ ہے، ایک پلاٹ میں آپ نے مسجد بنائی، یہاں آپ نے سجدہ کرنے کی جگہ بنائی اور بازو میں آپ نے وضو کرنے کی جگہ بنائی، اس کے بازو میں آپ نے ٹوائلٹ کرنے کی جگہ بنائی. تو ٹوائلٹ اور وضو خانے والا اور پیشاب خانے والے جگہ کا حصہ اللہ سے شکایت نہیں کرتا اللہ میں نے کیا قصور کیا تھا کہ میرے اوپر لوگ ٹوائلٹ کر رہے ہیں، اور اس نے کیا اچھائی کی تھی کہ یہاں لوگ سجدہ کر رہے ہیں؟ کرتا ہے شکایت؟ نہیں کرتا. تواضع ہے اس کے اندر، اللہ نے اتنی تواضع رکھی ہے، اسی تواضع کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ مرتبہ دیا ہے کہ اگر ناپاک اور گندہ انسان اس کو پانی نہیں ملتا ہے تو وضو کے بجائے تیمم کر سکتا ہے. اس نے تواضع اختیار کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مرتبہ دے دیا تواضع اختیار کرنے کی وجہ سے. تو اللہ نے سکھایا ہے کہ بھئی جیسے زمین سے اس مٹی سے تمہیں پیدا کیا، اسی مٹی کے اندر تمہیں جانا ہے، اسی مٹی سے تمہیں دوسری بار تیسری بار اٹھنا ہے. جب اٹھنا ہے اور جانا ہے تو اس مٹی کی قدر کرو جس مٹی کو اللہ نے اتنے تواضع سے، کبھی اس کے سینے کو چیر کر بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، کبھی سینے کو چیر کر بڑے بڑے سمندر اور ندیاں اور نالے نکالے، سینے کو چیر کر بڑے بڑے درخت اگائے اور اتنی بڑی بڑی عمارتیں اپنے سینے پر لے کر کھڑی ہے. اذا زلزلت الارض زلزالہا. اب تو لوگ زلزلہ پروف کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کو پروف کر رہے ہیں کہ ہم بلڈنگ ایسی بنائیں گے کہ زلزلہ پروف ہوگی، کہ زلزلہ آئے گا بھی تو گرے گی نہیں ہے. تجھے پتہ نہیں ہے کہ زمین جب نگلنے پر آ جائے گی نا تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ غضب میں، اللہ جلال میں آ جائیں گے اور اللہ فرمائیں گے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، وہ اپنے سارے بوجھ اٹھا کر پھینک دے گی. تمہارے مردوں کو اپنے سینے میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے. کتنے حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے لوگ قبرستان میں دفن ہیں وہ سب امانت لے کر بیٹھی ہے. یومئذ تحدث اخبارہا، سب خبریں اللہ کو دے رہی ہے. قیامت کے میدان میں ایک ایک قبر سے 100 مردے کھڑے ہو جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اپنے بوجھ اٹھا کر پھینک دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا، خبریں دے گی. خبریں کیا دے رہی ہے؟ ایک بندہ اس زمین پر سجدہ کر رہا ہے اور اگر وہ بندے کا انتقال ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ زمین کا حصہ روتا ہے کہ اللہ وہ سجدہ کرنے والا بندہ کہاں چلا گیا. اور وہ آسمان کا حصہ روتا ہے کہ اللہ وہ نیک اعمال میری طرف آتے تھے، وہ بندہ کے اعمال نہیں آ رہے، وہ بندہ کہاں چلا گیا. تو زمین کا حصہ روتا بھی ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ اللہ کا CID ہے. یومئذ تحدث اخبارہا. جہاں اللہ نے 4 گواہ بنائے نا انسان کے لیے، انسان کے اعمال، انسان کا اعمال نامہ، انسان کے جسم کے اعضاء، یہ اللہ نے گواہ بنائے. فرشتے اللہ نے گواہ بنائے. تو چوتھے نمبر پر زمین کو بھی اللہ نے گواہ بنایا. یہ زمین کل قیامت کے میدان میں گواہی دے گی. کتنے لوگوں نے میرے اوپر ناچا تھا، کتنے لوگوں نے میرے اوپر ڈانس کیا تھا، کتنے لوگوں نے میرے اوپر زنا کیا تھا، کتنے لوگوں نے میرے اوپر شراب کے اڈے چلائے تھے، کتنے لوگوں نے میرے سینے پر خون بہایا تھا، کتنے لوگ تکبر کے ساتھ میرے اوپر چلے تھے، اور کتنے لوگ تھے جو سجدہ کرتے تھے، اور کتنے لوگ تھے جو میرے اوپر آنسو بہاتے تھے. سب کی خبریں اللہ کے پاس قیامت کے میدان میں دے گی. یومئذ تحدث اخبارہا. تو یہ زمین ہے، اس کے قدر کرو. اللہ زمین پر چلو تو اپنی گردن کو جھکا کر چلو، تاکہ کل قیامت میں یہ زمین گواہی دے کہ اللہ تیرا بندہ بڑے عاجزی کے ساتھ میرے اوپر چلا کرتا تھا، میرے اوپر تکبر سے دندناتا نہیں تھا، میرے اوپر سینہ تان کر چلتا نہیں تھا. زمین گواہی دے گی اللہ کے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ہمارے لیے گواہ بنایا. اللہ پاک تکبر سے ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ پاک سارے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے.